سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا 55 سورہ پاک ہے، اور قرآن مجید اس میں بڑی حقیقتوں کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا علم سکھانا، قرآن سکھانا، انسان کو معرفت دینا، اور پھر سب سے بڑی معرفت اور سب سے بڑی عزت خود محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا۔ قرآن مجید اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ بار بار بولتا ہے۔ اعلیٰ کا معنی نعمت بھی ہے، اور اعلیٰ کا معنی جو ہے وہ قدرت بھی ہے، اور اعلیٰ کا معنی جو ہے وہ خوبی بھی ہے۔ یہ تینوں معنی ہیں۔ قرآن مجید نے ان تینوں معنی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ جہاں مختلف آیتیں آتی ہیں تو مختلف نعمتوں کا ذکر بھی ہے، خدا کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے، طاقتوں کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی خوبیوں کا ذکر بھی ہے، صفات کا ذکر بھی ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی مختلف مقامات پہ نعمتیں بھی ہو سکتا ہے، قدرتیں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی خوبیاں بھی ہو سکتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان رحم فرمانے والا ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، اور یقیناً سب سے پہلے سرکار دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا اور اسے اس کی وضاحت بھی بتا دی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج بہت قوت کا مالک ہے، چاند بہت حجم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، مگر اس کے باوجود حساب کے اعتبار سے خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم ستارے ہی کی معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایک اور معنی اس کا وہ بھی ہے کہ وہ درخت جس کا تنا نہ ہو، وہ درخت جس کا تنا نہ ہو، عام پودے جو ہوتے ہیں جن سے سلاد بنتا ہے ان کو بھی النجم کہتے ہیں۔ النجم والشجر یسجدان، یعنی شجر کہیں اور چھوٹے پودے کہیں، یسجدان دونوں کے دونوں جھکے ہوئے ہیں۔ چونکہ شجر پرستی بھی تھی، اللہ نے یہ کہہ کے کہ پوری کائنات میں جو بھی نباتات اور درخت ہیں وہ سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اس سے ان کی عبادت کا تصور ختم کر دیا۔ والسماء رفعها، قسم ہے آسمان کی، اور آسمان کو بلند کیا پروردگار نے، اور میزان بچھا دیا، اور ذہن میں رکھو کہ اللہ تطغوا فی المیزان، بے اعتدالی بےایمانی نہ کرنا میزان میں اور دیانت میں۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور اللہ نے میزان اور انصاف کو پورے عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، دیکھو زمین کو ہم نے بچھایا ہے اللہ نے، اور پوری انسانیت کے لیے بچھایا ہے۔ کافر بھی پھرتا ہے، مشرک بھی پھرتا ہے، ظالم بھی پھرتا ہے، مسلمان بھی پھرتا ہے۔ اللہ نے زمین کو سب کے لیے بچھا دیا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں پھل بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں جو غلاف والی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور ایسا غلہ بھی ہے جو کہ بھوسے والا ہے، جو جانور کھاتا ہے اور انسان کا حصہ غلہ بنتا ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پودے بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسان اور جن، تم دونوں خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ نعمتوں کے بعد قرآن مجید انسان کو بتا رہا ہے کہ وہ کس سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے، اور اس کا مطمع نظر کیا ہے، اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اور اللہ نے اس کے لیے نعمتیں کیسی تیار کر رکھی ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو جو ہے وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم دونوں کس طرح خدا کی قدرتوں سے انکار کر سکتے ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے آسمان مشرقین کا بھی اور مغربین کا بھی، اے لوگو، اے جن و انس تم کس طرح اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ یہ جہاں سارا خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پروردگار نے دو دریاؤں کو چلایا ہے جو ایک دوسرے سے باہم ملے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان پھر بھی رکاوٹ رکھی ہے، اور ایک دوسرے کی جانب وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اے لوگو تم کس طرح، اور اے جنوں تم کس طرح خدا کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پروردگار ہے جو ان دونوں سے لؤلؤ اور مرجان، موتی اور مونگے نکالتا ہے۔ یاد رکھو جن و انس، تم کس طرح خدا کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز ہیں جو سمندر میں
اس طرح چل رہے ہیں جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں کل اعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے لوگوں تم کس طرح خدا کی نعمتوں کا انکار کرو گے، اور اے جنوں کس طرح تم انکار کرو گے کہ خدا اس دریا کے ذریعے اور سمندر کے ذریعے تمہیں کس طرح رزق دے رہا ہے اور کس طرح تمہیں اپنے انعامات سے نوازتا جا رہا ہے. سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز فنا پذیر ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف خالق کی اور مالک کی ذات ہے جو عزت و تکریم کے لائق ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا پذیر ہے اور باقی اے پیارے حبیب آپ کے چہرہ پاک، آپ کے ذات، آپ کے رب کریم کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال کی ہے اور اکرام بھی ہے. اے جن و انس تم رب کریم کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض، اور سوال کرتے ہیں اسی سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کل یوم هو فی شأن، اور ہر روز وہ ایک نئی کیفیت اور نئی شان کے ساتھ وہ سامنے آتی ہیں، اس کی قدرتیں اور طاقتیں اور خوبیاں اور کمالات اور اس کی نعمتیں. اے جن و انس تم کس طرح خدا کی خوبیوں کو جھٹلا سکو گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور ہم اے ثقلان یعنی دونوں جن و انس کو ہم فارغ ہو جائیں گے اور تمہاری سزا کا انتظام کریں گے جو غلط راہ پہ چلنے والے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انسان، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم خدا کی کائنات سے، آسمان و زمین سے اور اس کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو بس نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تمہارے پاس اس کائنات سے نکلنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اور اگر تم اس طرح کرنا بھی چاہو تو تم پہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور ایسا دھواں دیا جائے گا جو شعلوں کے بغیر ہوگا، اور پھر اس کے بعد تم مقابلہ بھی اپنے مالک کا نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اے جن و انس کس طرح خدا کی قدرتوں کو جھٹلاتے ہو. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان بالکل پھٹ جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا جس طرح گلابی رنگت ہو جاتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرت کو جھٹلاؤ گے. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اور اس دن اس کے گناہ کے بارے میں جن و انس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ خدا خود بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرتوں کو جھٹلا سکتے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور مجرم اپنے چہروں سے اور نشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے اور قدموں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرتوں کو جھٹلا سکتے ہو. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اور کہا یہ جائے گا یہ جہنم ہے جسے تم اے مجرموں جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینها وبین حمیم آن، وہ بڑا تڑپیں گے، بے چین اور مضطرب رہیں گے، مگر آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ہی رہیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلا پاؤ. قرآن مجید آگے سورہ پاک میں تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں ہی فرماتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے دل میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ایسا اندیشہ اس کے دل میں خدا کی محبت کی بنا پہ پیدا ہوتا ہے. اگر یہ خیال آتا ہے کہ محبت کی بنا پہ اگر ایسا خیال آتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جنتوں میں اور مقام عطا فرمائے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ خدا سے محبت بھرا ناراضگی کا اندیشہ رکھتا تھا کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو رب کی بارگاہ میں حاضری سے صرف اس لیے ڈرتا تھا، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں اور زیادہ تیار کر رکھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے جن و انس تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ وہ تمہارے اوپر نعمتیں بہا رہا ہے پھر بھی تم اس کے بارگاہ سے منہ موڑے جا رہے ہو. اور ایسی جنتیں ہوں گی جو باغوں سے اور شاخوں سے، ایسے باغ ہوں گے جو شاخوں سے بھرے ہوں گے اور ان پہ پھل لگا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اور اس میں دو چشمے بہتے ہوں گے. اور اے جن و انس تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فِي كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اور اس میں دو قسم کے اللہ نے ہر قسم کے مگر دو انداز سے اس میں پھل رکھے ہوں گے. اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق اور پروردگار نے ایسے فرش لگا رکھے ہوں گے کہ جس کے استر جو ہیں وہ استبرق کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان اور دونوں باغات کے پھل جھکے ہوں گے اور تمہاری جانب آتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے تمہیں جھک جھک کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِإِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ اور اس میں پاکیزہ نگاہوں والی خواتین ہوں گی جنہیں کسی جن و انس نے اس سے پہلے چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اور جب انہیں دیکھو گے تم تو تمہیں لگے گا کہ گویا یاقوت ہیں یا مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ اے بندے جب تیرا رب تجھے اتنا حسن دے رہا ہے، خوبیوں سے بھر کے سب کچھ عطا کر رہا ہے، تو کیا تیرا ظرف نہیں ہے کہ تو بھی اسی طرح اس کے حسن کا خیال رکھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم دونوں کس طرح خدا کی خوبیوں کو جھٹلا پاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور اس کے سوا بھی اللہ نے اور دو جنتیں عطا کرنی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم کس طرح اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلا پاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ وہ دونوں باغات سبزے سے بھرے ہوں گے، بالکل سرسبز و شاداب ہوں گے، اجڑے ہوئے اور ویران نہیں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم کس طرح اپنے پروردگار کی انعامات کو جھٹلا دیتے ہو. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اور جس میں چشمے ابلتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوں گے اور ایک حسن کا منظر پیدا کر دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم کس طرح اپنے رب کی انعامات کو جھٹلا سکتے ہو. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان دونوں میں پھل بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوں گی، انار بھی ہوں گے اور یہ سارے میوے اور اس طرح کی یہ مثال ہے. اس طرح کے ہزاروں تمہارے میوے تمہاری خاطر بنائے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اور پروردگار نے اس میں خوبصورت سیرت اور صورت دونوں کے اعتبار سے تمہارے لیے زندگی کا حسن رکھا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے کمالات کو اور خوبیوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام حور ہوں گی جو مقصورات ہوں گی، ٹھہری ہوئی ہوں گی خیام میں، خیموں میں. اے جن و انس تم کس طرح خدا کے انعامات کو اور خدا کے حسن کو کمالات کو جھٹلا سکو گے. انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. اے جن و انس تم کس طرح اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اور انعامات کو جھٹلا پاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور تکیہ لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے ایسے فرش پر، ایسی مسندوں پر اور عبقری اور خوبصورت ہوں گے اور ان کی مثال اس دنیا میں نہیں دی جا سکے گی اور جنت میں بھی اس کی مثال ایسی نہیں دی جا سکے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم کس طرح خدا کی قدرتوں، خدا کے کمالات اور خدا کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگار کا نام برکت والا ہے، جو جلالت والا بھی ہے اور عزتوں کا مالک بھی ہے، عزتیں دیتا بھی ہے، عزتیں بانٹتا بھی ہے. اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے جن و انس کے لیے تیار کی ہیں. کیا جن و انس پلٹ کے خدا کی جانب آئیں گے؟